آپ کو براہ راست اخبار لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم پاکستان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جمیل محمد، کریم بخش بابو، خداداد صدیق، محمد علی محمود، محمد یعقوب محمد اسماعیل، مولا بخش، مراد قادر بخش، ناصر محمد امین، ریاض ملنگ، رحیم بخش عباس، رسول بخش، وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ رہیں اور لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی گورنر بلوچستان پروفیسر احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق منسٹر، جی مس شہزا، چیئرمین ایچ ای سی، پروفیسر ڈاکٹر صابر، شیما محمد حسن، حماد عبدالرحیم، آن لائن بزنس کریں گے ماشاءاللہ۔ آمنہ حاجی دوست محمد، سگرا عبد الخالد، میسا حسن، اظہر سکی داد، حاجرہ منیر، حفصہ پیر بخش، عبد الستار موسیٰ، محمد فیروز محمد سلیم، قرۃ العین امیر حمزہ، رحمان عبد الحکیم،
اقرا راشد علی. گروپ پکچرز کے لیے اسٹوڈنٹس کائنڈلی اسٹیج پہ آ جائیں. آپ تمام کا شکریہ. میں دعوت دینا چاہوں گی وزیر اعظم قابل احترام میاں محمد شہباز شریف سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب گورنر بلوچستان، محترم جناب سید فیصل سبزواری منسٹر میریٹائم، محترم جناب احسن اقبال صاحب منسٹر پلاننگ، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے ایوییشن، محترم جناب مولانا اسد محمود صاحب وزیر مواصلات حکومت پاکستان، محترم جناب آغا جان صاحب، محترمہ شذا خواجہ صاحبہ اور محترم ہاشم نوتزئی صاحب، وائس چانسلرز، چیف سیکرٹری بلوچستان، آئی جی بلوچستان، گورنمنٹ آفیشلز اور انتہائی پیارے گوادر کے طلبہ و طالبات اور ہمارے عظیم محنت کش گوادر کے مچھیرے بھائی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. And of course our Chinese friends. I'm sure all of you know Urdu very well, so I'll speak in Urdu. آج سارا دن گوادر میں مجھے ایک ایک لمحہ بڑا اطمینان کا اور مسرت کا گزر رہا ہے، اس لیے کہ جب میں 4 جون 2022 کو آیا تو انتہائی دکھ اور کرب میں واپس لوٹا کہ بلوچستان جو ہمارا ایک بہت خوبصورت اور پیارا صوبہ ہے، بسنے والے عظیم بلوچ پختون ہیں اور سیٹلرز ہیں اور دوسری قومیں آباد ہیں اور بہت دلیر لوگ ہیں بلوچستان کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے. مگر جب 4 جون کو میں یہاں سے لوٹا تو احساس ہوا کہ اس صوبے کے عوام کو یکسر بھلا دیا گیا ہے. حالانکہ 2013 میں جب نواز شریف اس ملک کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے
تو گوادر کی ترقی اور خوشحالی اور بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے بے پناہ اپنی وزراء کے ساتھ احسن اقبال صاحب تشریف فرمائے ان کے ساتھ مل کر اور وزیر خزانہ کے ساتھ مل کر بہت عوامی نوعیت کے منصوبے ان کی منصوبہ بندی کی. اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ پینے کے پانی کا منصوبہ بنایا گیا اربوں روپے کی لاگت کے ساتھ. یہاں پر بجلی ایران سے لانے کا منصوبہ بنایا گیا. یہاں پہ پنجگور سے ٹرانسمیشن لائن اس کو لانے کا منصوبہ بنایا گیا. یہاں پر سویج واٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا منصوبہ بنایا گیا. اور اس کے علاوہ بلوچستان میں کئی اور منصوبوں کے لیے بڑی ارک ریزی سے کام کیا گیا. لیکن جب میں آیا پچھلے سال جون 4 جون کو تو تمام کام 4 سال اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا. ہر چیز بند کر دی گئی تھی اور ہر چیز کو ختم کر دیا گیا تھا. سی پیک کے تحت گوادر پورٹ کا منصوبہ, یہاں پر انڈسٹریل زون اور دوسرے منصوبہ جات جس کی سی پیک کے تحت یہاں پہ تعمیر ہونی تھی, ایئرپورٹ, یہاں پہ ہسپتال جو کہ زیادہ تر چین کی گرانٹ سے یہ منصوبے بننے تھے, وہ سب ان کے اوپر کام بالکل ختم ہو چکا تھا. تو میں واپس اسلام آباد لوٹا ایک بڑے دکھی اور رنجیدہ دل کے ساتھ. مگر اسی مہینے دوبارہ 23 جون کو میں پچھلے سال واپس آیا, ہمت باندھ کر اور یہ فیصلہ کر کے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان کے عوام کی تقدیر بدلنی ہے, یہ ہمارا فرض ہے. اور آج 15 مہینے کی مشقت اور مشکلات, بے پناہ مشکلات کے باوجود سیلاب آیا. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال سیلاب کے دوران یہ خادم بلوچستان کے چپے چپے پہنچا, چاہے وہ سنگلاخ پہاڑ ہیں, چمن کے طرف قلعہ عبداللہ, قلعہ سیف اللہ اور دوسرے علاقے, میدانی علاقے, ہر جگہ میں پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اربوں روپے کی خطیر رقم وفاق سے بلوچستان کے متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے فیکس ان کو ہم نے شفاف طریقے سے پہنچائی. یہ وفاق کی طرف سے 100 ارب روپے سندھ, بلوچستان, کے پی اور باقی متاثرہ علاقوں کے افراد کے لیے ہم نے وفاق سے تقسیم کیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اور بڑے شفاف طریقے سے خود بلوچستان کی حکومت نے بھی اپنے وسائل مہیا کیے. اس کے لیے میں جناب سردار قدوس بزنجو صاحب جو وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے چیف منسٹر کا اور ان کی پوری ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے یہاں بیٹھے بزرگوں سے اور بھائیوں سے اور محنت کشوں سے اور طالب علموں سے کہ بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے جو معدنیات کی دولت آپ کو عطا کی ہے, یہ سوئی گیس کے آغاز سے لے کر آج تک ریکوڈک ہے, دوسرا وہ کون سا ہے جو سینڈک ہے, اور اس طرح کے بے شمار اور زمین میں مدفن یہ خزانے اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کے اس صوبے میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, اور جس کے اوپر سب سے پہلا فائق حق بلوچستان کے عوام کا ہے, اس کے بعد کسی اور کا حق ہے.
मगर इसकी तलाश के लिए और इसके एक्सप्लोर करने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं रेकोटिक की। अरबों रुपए उसके झगड़े के ऊपर पाकिस्तान के वसाइल के लग गए। जिस तरीके से वो डील हुई उसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप सब जानते हैं। अरबों रुपए झोंक दिए गए, वकीलों की फीसें और अखराजात, मगर अवाम को एक दमड़ी का फायदा ना हुआ। इसी तरीके से ये जो इलाका है गवादर का, इसमें सबसे पहला फायक हक गवादर के अवाम का है, आपका है। और उसके लिए जो आपका गिला रहा कि जनाब यहां पर पोर्ट तो बन रही है, बंदरगाह तो बन रही है, यहां पर दूसरे तरक्याती काम तो हो रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए क्या किया गया? यह बड़ा आपका जायज गिला और जायज सवाल था। और उसका जाहिर है कि उसका सबसे पहला उसका जवाब यह होना चाहिए था कि यहां के अवाम को पानी मिले पीने का साफ, यहां के अवाम को रोजगार मिले, यहां पर लोगों को उनको तालीम मिले, उनको इलाज और अद्वियात मिले, उनके लिए यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं, ताकि उनको एहसास हो कि अगर गवादर पोर्ट बनी है तो ये कोई खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि ये तमाम चीजें, ये तमाम मंसूबे जो बनाए जा रहे हैं उसमें उनकी बेहतरीन तरक्की और खुशहाली का राज पिना है। बल्कि उससे पाकिस्तान भर में और दुनिया में ये पाकिस्तान का नाम बनेगा, तिजारत होगी, जहाज आएंगे। मैं आपको आज अभी सुबह भी बताया, मैंने आज फिर बताना चाहता हूं, और ये कोई खुद नमाई के तौर पर आपको ये वाकया नहीं बता रहा। ये बैठे हैं मेरे मोहतरम भाई, फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हैं, गवर्नर साहब बैठे हैं, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है। गवादर पोर्ट बन गई, मगर यहां पर जहाज ना होने के बराबर थे। यहां की जो ये समंदर है, ये दुनिया के गहरे तरीन समंदरों में शामिल होता है। इसकी जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का मतलब है कि जहाज के तख्ते से लेके समुद्र की गहराई, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। तो उसकी कितनी गहराई है, ये अपने पानी के गहराइयों के हवाले से दुनिया में इसका नाम है। और इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े वजनी जहाज यहां पर आ सकते हैं, 1 लाख टन के, 70,000 टन के, मैं मिसाल दे रहा हूं। मगर ड्रेजिंग, यानी ड्रेजिंग क्या कहते हैं उर्दू में, ये उसकी भल सफाई कह लें, जिस तरह नहरों की भल सफाई होती है, ये समंदर की सफाई, ताकि ये रेत वहां जो बैठ जाती है, सेल्ट आती है, उसकी सफाई बराबर होनी चाहिए। 2015 के बाद इसकी सफाई नहीं की गई, इसकी ड्रेजिंग नहीं की गई। जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि इसकी तो ड्रेजिंग ही नहीं हुई, और एक हमें एक नया, यानी मुझे बहुत उस दिन अफसोस हुआ, बहुत तबीयत खराब हुई कि भाई एक बंदरगाह बनाई है और वहां पर अगर ड्रेजिंग नहीं होगी तो वजनी जहाज किस तरह सामान लेके आएंगे, क्योंकि जितना जहाज का हुजम ज्यादा होता है बड़ा, उतना उसका किराया उसका कम होता है। ये एक मुरवजा असूल है। छोटे जहाज आएंगे उसका किराया ज्यादा होगा। तो बाहर कैफ मैं बता रहा हूं कि मैंने जो हमारे जो नेवल चीफ हैं उनको मैंने फौरन राब्ता कायम किया एडमिरल न्याजी साहब से। उन्होंने फौरन इसकी पूरी तहकीक के लिए जहाज भिजवाया। आज हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करके बड़ी तेजी से ड्रेजिंग सफाई का काम शुरू है, और उम्मीद है कि फरवरी मार्च में यह काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वजनी भारी भरकम जहाज यहां पर आ सकेंगे। लेकिन जो असल बात वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब बताएं कि यहां पर गवादर में जहाज आएंगे तो उसकी मजदूरी किनको मिलेगी? गवादर के यहां पर रहने वालों को। उसका ट्रांसपोर्ट का ठेका किसको मिलेगा? अगर गवादर के जो जिनके ट्रक हैं, ड्राइवर हैं, उसकी जो स्टोरेज है वो कहां पे होगी? अगर होनी है
تو وہ گوادر کے گوداموں میں اس کی سٹوریج ہوگی. تو اس کی یہ ساری جو یہ اکنامک سائیکل ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ گوادر کے عوام کو اور بلوچستان کے عوام کو. مگر ہوا کیا کہ ان 5 سالوں میں صرف 1 لاکھ ٹن یہاں پر سامان منگوایا گیا گوادر، اس لیے کہ اس حکومت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم بلوچستان جیسے دور افتادہ علاقے کی ترقی کریں، یہاں پر سی پیک کے تحت منصوبے آگے بڑھیں، خوشحالی کا ایک نظام ایک ہر طرف پھیل جائے. تو ہم نے ان کے زمانے میں 5 سالوں میں صرف 1 لاکھ ٹن سامان بحری جہازوں سے یہاں پر آیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں ان 15 مہینوں میں 6 لاکھ ٹن کا سامان یہاں پر آیا اس گوادر کے ذریعے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک محبت، ایک ذمہ داری، ایک تڑپ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. کیونکہ اگر پنجاب ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے اکیلے. اگر سندھ اکیلا ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. اگر کے پی ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں. جب تک کہ چاروں صوبے ترقی کے دوڑ میں یکساں دوڑ نہ رہے ہوں، اور اس میں بلوچستان جب تک اس دوڑ میں شامل نہیں ہوگا، وہ صوبائی ترقی تو ہو سکتی ہے، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے دن رات کام کیا. بے پناہ مشکلات تھیں. IMF کا جھنجھٹ آپ جانتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیٹا. آج پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے. چین نے اس میں ہماری بے پناہ مدد کی ہے. سعودی عربیہ نے، UAE نے، قطر نے، یہ ہمارے برادر ممالک ہیں، انہوں نے ہماری بے پناہ مدد کی ہے. ابھی کل ہی چائنا نے 2.4 ارب ڈالر کا قرضہ ایگزم بینک کا دوبارہ اس کو رول اوور کیا ہے 2 سال کے لیے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور نوجوان بچوں اور بچیوں، میں آپ کو دل کے ساتھ بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا خیر خواہ ہو، جو آپ کی، اور پھر آپ سے اس کے بدلے میں کوئی اس کی شرط نہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا اس کے بدلے مجھے آپ یہ دیں گے، میں یہ کام کروں گا اس کے بدلے مجھے آپ دیں گے. نہ چین، نہ سعودی عربیہ، نہ UAE، نہ قطر، یہ کوئی ہم سے کسی قسم کی شرط نہیں منواتے، اس کے بغیر انہوں نے ہماری مدد کی ہے. تو آج جن لوگوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ خیر خواہ ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. اگر یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ جو آپ کا جو بندے کا احسان مند نہ ہو، میرا احسان مند کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جہاں پر پاکستان اور صوبے نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، وہاں پر دوست ممالک جو ہمارے خیر خواہ ہیں ان کو ساتھ ملا کر، کیونکہ اگر ہمیں جدید ٹیکنالوجی چاہیے تو وہ ان دوست ممالک سے آنی ہے. اگر ہمیں سرمایہ کاری چاہیے تو ان دوست ممالک سے آنی ہے. اب اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ کسی ایک علاقے میں، یہ لورالائی میں بات کر رہا ہوں، پشین میں یا نوشکی میں، کہیں اگر کوئی باہر سے سرمایہ کار آتا ہے اور سولر یعنی شمسی توانائی سے چلنے والا منصوبہ لگاتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے، کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے یا اس کے لیے خطرات پیدا کریں گے؟ یہ ہے بنیادی بات. اس کو آپ مہربانی کر کے ایک پلے باندھ لیں کہ جو ہمارے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کر رہا ہے، ہم سے کچھ نہیں لے کے جا رہا، سرمایہ کاری کر کے منافع کماتا ہے اور خوشحالی کا ایک وہاں پر ایک دروازہ کھلتا ہے، تو ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے، ان کی پروٹیکشن ہمارا فرض ہے. اگر ہم ان کی پروٹیکشن نہیں کریں گے تو یہاں پر کوئی سرمایہ کاری کے لیے نہیں آئے گا. اس میں ہمارا جاتا کہ یعنی میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا، اگر وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیٹ سے کوئی ایک علاقہ ہے، بنجر علاقہ ہے، وہاں پر شمسی توانائی آتی ہے، آپ
اس کو بنجر کو آپ زرخیز زمین میں آپ اس کو بدلتے ہیں. آپ کی جیب میں بھی منافع, سرمایہ کار کی جیب میں منافع. کیا یہ سودا برا ہے؟ کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں باہر بیٹھے ہیں, باہر کے ممالک, بعض ان کا نام میں لے رہا, وہ قرب و جوار میں ہیں, مشرق کی طرف آپ جانتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کی ترقی ہو, وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے اندر سیاسی استحکام آئے, وہ نہیں چاہتے کہ میری گوادر کی یہ قوم کی عظیم بیٹیاں جنہوں نے سب نے A+ گریڈ لیے ہیں, ان بچوں نے, بتائیے کہ یہ ریموٹ ایریا, یہاں پر وائی فائی بھی بڑی مشکل سے چلتا ہے, کس طرح بجلی نہیں آتی تھی, لالٹین کے نیچے پڑے ہوں گے, ان کے ماں باپ نے اپنے رزق حلال کی کمائی سے ان کو پڑھایا ہوگا اپنا پیٹ کاٹ کے, اور آج یہ بچے یہاں پر کھڑے تھے, مجھے بتا رہے تھے کہ اپنا ہم نے یہاں پر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی, کسی کے والد بے روزگار ہیں, کوئی اس دنیا میں نہیں, کسی کی والدہ. کتنی عظمت ہے ان بچوں اور بچیوں کی. ان علاقوں میں جہاں پر آپ کراچی جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, لاہور جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اگر بلوچستان نے اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بننا پسند کیا تو نہ صرف ہمیں اس کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے, بلکہ آگے بڑھ کر ہم اس خطے کو ہم ترقی اور خوشحالی کا عظیم خطہ بنا دیں, تبھی پاکستان کا مقصد پورا ہوگا, تبھی قائد اعظم کا خواب پورا ہوگا. میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لیپ ٹاپس, آج یہاں پر تقریب ہوئی اس صوبے کی, یہ لیپ ٹاپس 4 صوبوں کی ملکیت ہے, اور ملکیت کا معیار میرٹ ہے. یہ بچے صرف میرٹ پر انہوں نے یہ لیپ ٹاپس لیے ہیں. یہ کسی امیر زادے کو یا امیر زادے کو نہیں مل رہے, وہ اپنے جیب سے خرچے, ان کا کام جانے, اللہ نے ان کو بہت وسائل دیے ہیں, وہ خرچیں. یہ حق ان کا ہے جنہوں نے لالٹین کے نیچے رات دن محنت کی, بجلی نہ ہونے کے بنا پر پنکھا نہیں چلتا تھا, انہوں نے پڑھا لکھا, آج پوری قوم نے ان کی تعظیم کی ہے, ان کی تکریم کی ہے. تو ہم نے بلوچستان کا جو شیئر ہے, حصہ لیپ ٹاپس میں, بلوچستان کی جو آبادی پاکستان کے حوالے سے تناسب جو ہے وہ 6% ہے. مگر میں نے احسن اقبال صاحب کو گزارش کی کہ ہمیں بلوچستان کا حصہ زیادہ رکھنا چاہیے, لہذا لیپ ٹاپس میں آپ کا حصہ 14% ہے, ڈبل ہے آپ کی آبادی سے, ڈبل ہے, ڈبل سے بھی زیادہ ہے. میرا بس چلے تو میں اس کو 20% کر دوں, لیکن پھر یہ فیصل سبزواری صاحب گلا کریں گے, پھر چودھری احسن اقبال گلا کرے گا, پھر یہ اسد محمود گلا کریں گے, جناب یہ کیا آپ نے باقی صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور بلوچستان کو آپ آگے لے گئے. اس لیے کہ باقی صوبے آگے ہیں, بلوچستان پیچھے ہے, ہم نے بلوچستان کو آگے لے کے آنا ہے. تو جب ایک گھر میں جب ایک روٹی ہوتی ہے نا, تو پھر وہ چاروں بھائی وہ روٹی کو تقسیم کر کے کھاتے ہیں. جب اس گھر میں 4 روٹیاں ہوں تو چاروں بھائی پھر ایک روٹی کھاتے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ اس منزل کی طرف روا دواں ہیں. انشاءاللہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ پچھلے بجٹ کے حوالے سے آج تقسیم ہوئے. جو نیا بجٹ ہے 23,024 کا, اس کے اندر 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھا ہے ہم نے. اور میں احسن اقبال صاحب اور آپ سب سے معافی مانگ کے آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگلا جو کوٹا ہے بلوچستان کا, اس سال کے لیپ ٹاپ میں سے وہ 14 کے بجائے 18% کر دیں آپ. کیونکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ بلوچ, پختون یہاں پر رہنے والے اور بروئی جو رہنے والے ہیں وہ پاکستان کے کسی حصے سے کم نہیں ہیں. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, آج میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ پورے بلوچستان کو ہم نے ترقی کی دوڑ میں لے کے جانا ہے. اور چونکہ میں گوادر میں ہوں, گوادر کو ہم نے دنیا کی بہترین سی پورٹ بنانا ہے ہم نے, تاکہ اگر کراچی میں محلات ہیں, لاہور میں محلات ہیں, پشاور میں محلات ہیں, تو اس گوادر میں بھی اور کوئٹہ میں بھی محلات بننے چاہیے. اور وہ کس طرح ہوگا؟ ترقی اور خوشحالی کے ان منصوبوں سے. لہذا
پھر میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہاں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، میں نام لینا چاہتا ہوں، چین کا، چائنا کا، ان کی سیکیورٹی آپ کو اپنے بچوں کی طرح کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ پاکستان کے دوست ہیں، وہ پاکستان کے عظیم دوست ہیں، کوئی سیاست نہیں کرتے وہ ہمارے ساتھ، کوئی شرط نہیں منواتے۔ 6 ارب ڈالر، یہ کل $2 بلین جمع کر کے 7 ارب ڈالر انہوں نے 4-5 مہینوں میں پاکستان کو رول اوور کر کے دیا چائنا نے۔ مجھ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف ہم یہ کر کے دے رہے ہیں، ہمیں یہ چیز دے دو، ہمیں یہ فلاں کر دو۔ دور دور تک کوئی شرط کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ دوست تو وہی ہوتا ہے جو بر وقت میں کام آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میرے ساتھ زور سے نعرہ لگائیں، پاکستان، آواز نہیں آئی، پاکستان، قائد اعظم، قائد اعظم، شاباش، بہت بہت